بزم نوری کے لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام کو سماعت کرنے والے تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن فی شہر رمضان، والصلاة والسلام على من كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وعلى آله وأصحابه وأمته الذين يؤتون رمضان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم دوستو، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کی تیسری تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ طفیل اس دنیا سے کورونا کی بلا کو جلد سے جلد ختم فرما دے اور پوری دنیا کو اس مصیبت سے آزاد فرما دے۔ محترم حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے روزہ اور رضائے الہی۔ روزہ کے بارے میں سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں روزہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے مقصد سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ دراصل روزہ کی اگر تعریف کی جائے، روزہ کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو اسی کے اندر رضائے الہی شامل ہے۔ اسی لیے روزہ کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت حسن نیت پر ہے۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، سارے اعمال کی قبولیت نیت حسنہ پہ ہے، حسن نیت پر ہے، اچھی نیت پر ہے۔ اور حسن نیت کا نکھار اور اس کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بندے سے راضی ہو جانا دراصل دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی ایک بندے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لینا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مالک کو خوش رکھے، کسی بھی طرح سے اس کا مالک اس سے خوش ہو جائے، اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے۔ آپ اس کو دنیاوی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مالک کے انڈر میں کام کرتا ہے تو اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ میرا مالک کسی بھی طرح سے راضی ہو جائے مجھ سے، میرا مالک مجھ سے خوش رہے، میرا مالک مجھ سے راضی رہے۔ یقین مانیے جو سارے مالکوں کا مالک ہے، جو سارے کارسازوں کا کارساز ہے،
جو ساری کائنات کا مالک ہے، تو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندے کے لیے اس کی رضا کو حاصل کر لینا کتنا ضروری ہے، اس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محترم دوستو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا دنیا میں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لینا سب سے بڑی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے بندوں سے رب تبارک و تعالیٰ کس طرح سے خوش ہو، کس طرح سے راضی ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے بھی مختلف مقامات پر وارد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف راستے ہیں، مختلف ذریعے ہیں۔ لیکن ان سارے طریقوں میں سے، ان سارے ذرائع میں سے جو سب سے اہم ذریعہ ہے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، وہ روزہ ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ دراصل جب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو آپ اس کی بندگی پہ غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ غور کیجئے، روزے سے بڑھ کر اس دنیا میں صبر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ روزے سے بڑھ کر روزے سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں صبر نہیں ہے۔ انسان کے سامنے مختلف قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں، مختلف طرح کے کھانے ہوتے ہیں، بے شمار طرح کی مشروبات ہوتی ہیں، اور اسے پیاس اور بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے، سخت ترین گرمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان نعمتوں کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کھاتا ہے، ان نعمتوں کو وہ بندہ نہیں پیتا ہے، تو اس سے بڑھ کر صبر اور کیا ہے؟ تو یقین مانیے، جو روزے دار بندہ ہوتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں ہوتا ہے، اور جب وہ سب سے بڑا صبر کرنے والا بندہ ہے تو یقین مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت روزے دار کی ہو جاتی ہے، یعنی روزے دار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور اس کے فضل روزے دار بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، اگر آپ غور کریں تو روزے کا سب سے جو اہم مقصد ہے، روزے کا سب سے اہم مقصد وہ رضائے الہی کا حصول ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہی روزے کا سب سے اہم مقصد ہے، ورنہ دنیا میں تو بھوکا پیاسا رہنا ایک عام چیز ہے۔ جس کے پاس کھانے نہیں ہوتے ہیں وہ بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ دن تک کچھ لوگ بھوکے اور پیاس سے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہزار طرح کی نعمتیں ایک بندے کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اسے مختلف طرح کی بیماریوں کی وجہ سے، مختلف طرح کی پریشانیوں کی وجہ سے وہ نعمتیں کھانا، ان نعمتوں کو پینا اسے نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو محترم دوستو، بھوکا پیاسا رہنا ایک دنیا کے ایک طرح سے معمول میں شامل ہے، لیکن ایک بندہ کھانا بھی موجود ہے، بھوک بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اسے کوئی عارض بھی لاحق نہیں ہے، پیاس بھی ہے، پانی بھی ہے،
لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بندہ بھوکا رہتا ہے، بندہ پیاسا رہتا ہے، کھانا دیکھتا ہے اپنے سامنے موجود ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل اسے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے خوشنودی حاصل ہو جائے. اور یہی روزے کا اصلی مقصد ہے کہ رضا الہی حاصل ہو جائے. محترم دوستو، جب بندہ رب کی رضا کی خاطر، رب کو راضی رکھنے کے لیے، یعنی اس مقصد سے روزہ رکھتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے میرا رب راضی ہو جائے گا، روزہ میرے رب کو بہت پسند ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میرا رب راضی ہو جائے گا. جب بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کس قدر اس سے راضی ہوتا ہے، اس بندے سے. آپ اس حدیث پاک سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ایسے بندے جو اس کی رضا کی خاطر صرف روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کس قدر راضی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. آپ غور کیجئے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بندہ ہمیشہ عبادتیں کرتا ہے، مختلف طرح کی ریاضتیں کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے جو رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں اس کے لیے خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں خود بدلہ ہوں، یعنی میں خود اسے اپنی جانب سے بدلہ عطا کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اس قدر راضی ہوتا ہے، اس قدر راضی ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ خود اس کا بدلہ ہے، خود اس کا ثواب ہے، خود اس نے جو روزہ رکھا ہے اس روزے کا وہ اجر اللہ تبارک و تعالی خود اپنی جانب سے عطا فرماتا ہے. جب رب ہی مل گیا تو پھر دنیا کی اور آخرت کی ساری جہان کی ساری چیزیں مل گئی، چونکہ کہا جاتا ہے جس کا رب اس کا سب، یعنی روزے دار کو رب مل گیا اور جب رب مل گیا تو اسے سب مل گیا. محترم دوستو، پوری دنیا آج روزے دار ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی روزے دار بندوں سے نہایت خوش ہوتا ہے اور اپنے روزہ دار بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بے حد پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ویسے بھی اپنے بندوں سے بے حد پیار فرماتا ہے، اپنے بندوں کو پر اپنا خاص لطف فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے، اپنے بندوں پر اتنا لطف فرماتا ہے کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے. ایک ماں کا پیار، ایک ماں کی محبت، ایک ماں کی ممتا کا اندازہ آپ کس قدر لگاتے ہیں کہ اگر ماں کے سامنے سے بچہ ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو جاتا ہے تو ماں کس قدر پریشان ہو جاتی ہے اور کس قدر اپنے بچے سے وہ ماں پیار کرنے لگتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اس قدر اللہ کی ذات کریم ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 5 ماہ 10 ماہ نہیں بلکہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی لغزشوں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو، اپنے بندوں کی خطاؤں کو دور کرنے کے لیے
اور ان کی خطاؤں کو دور کر کے بندے رب کے پاس ہو جائیں، رب سے قریب ہو جائیں، رب کے بالکل پاس ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف راستے بھی عطا فرمائے ہیں، مختلف ذریعے بھی عنایت فرما دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک رمضان کا پاک مہینہ بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا لیتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک اہم ذریعہ پا لیتا ہے۔ یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دو چیزوں کو پاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان دو چیزوں کے ذریعے سے بخشوا نہیں لیتا ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر بدنصیب اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنی ماں کو پا لیتا ہے، اپنے والدین کو پا لیتا ہے اور ان کی خدمتیں کر کے اپنے آپ کی گناہوں کو، اپنے آپ کی خطاؤں کو معاف نہیں کروا لیتا ہے ماں کے ذریعے سے، تو اس سے بڑھ کر بدنصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جو رمضان المبارک کا پاک مہینہ پاتا ہے، بخششوں والا مہینہ پاتا ہے اور اس کے باوجود اپنے گناہوں کو وہ معاف نہیں کروا لیتا ہے، اپنے خطاؤں کو اپنے رب سے معاف نہیں کروا لیتا ہے، اس سے بڑھ کر بندہ کوئی بھی بدنصیب نہیں ہے۔ محترم دوستو، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے میں کس قدر رحمتیں رکھی ہے۔ اس مبارک مہینے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو راضی کرنے کا، اپنے بندوں سے راضی ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ذریعہ عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو۔ اس لیے محترم دوستو، انسان کو چاہیے، خاص طور سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کا خاص احترام کریں، روزے رکھیں، روزے کی پابندی کریں۔ روزے کی پابندی کے بغیر اس مہینے کا احترام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے روزے کی پابندی کریں اور رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کریں۔ محترم دوستو، روزہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا ہی میں رب کی رضا کا ذریعہ ہے، بلکہ روزہ قیامت کے دن بھی بندوں کی سفارش کرے گا۔ یعنی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پاک ہے، روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یعنی روزہ اور قرآن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ جب بندے کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو قرآن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، اس بندے نے مجھے رات میں قیام کیا اور مجھے رات میں قیام کر کے مجھے میری تلاوت کی، اس لیے میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، اے میرے رب تو اس کو بخش دے۔ اسی طرح سے روزہ اس کے لیے سامنے آ کر ڈھال بن جائے گا اور روزہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے رکھا، یعنی دن میں ساری نعمتیں ہونے کے باوجود کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے میرے خاطر یہ باز رہا، اے میرے رب، اپنے رب کریم کے صدقے طفیل اس بندے کو تو بخش دے۔ محترم دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی روزہ رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، یعنی رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ تو محترم دوستو، روزہ رضائے الہی اور قرب الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یعنی روزے کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے اور روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ محترم دوستو، آج دنیا میں ایک عظیم طبقہ ہے، ایک بڑا طبقہ ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اس کے لیے مختلف طرح کے بہانے بازی بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف طرح کی بیماریاں وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یقین مانیے محترم دوستو، آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے رب کو ہمارے دل کی ہر حرکتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو
علم ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو بیماری ہے، اسے کوئی عوارض لاحق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے محترم دوستو، بہانے آپ انسان سے کر سکتے ہیں لیکن اس رب سے نہیں کر سکتے بہانے بازی جو رب خود ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو رب ہمیں ہمیشہ روزی دیتا ہے، ہمیشہ ہمیں ہر طرح کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے محترم دوستو، روزے کی پابندی کریں، یقیناً کچھ شروط کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو معاف بھی فرمایا ہے، بلکہ معاف تو نہیں بلکہ اس کا بدل عطا فرمایا ہے۔ یعنی اگر کچھ بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بندہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یا تو فدیہ ہے، فدیہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر وہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، شیخ فانی ہے، یعنی اب وہ جو ہے اس کی جوانی واپس نہیں آ سکتی ہے، ایسا بوڑھا ہے، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ لیکن اگر عام بیماری ہے تو اس کے لیے، عام بیماری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا پھر اس سے اس کی موت ہو سکتی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی بلکہ روزہ کو قضا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو اس لیے روزہ معاف نہیں ہے، روزہ بالکل معاف نہیں ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہی ہے۔ اگر ایک روزہ کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حد ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بنا کسی عذر شرعی کے ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا ناراض ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ناراض ہوتا ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مسلسل 60 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس ایک روزے کے بدلے میں لگاتار 60 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی اس پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ روزہ نہ چھوڑنے کی وہ توبہ کرے۔ تو محترم دوستو، روزے کی بے انتہا عظمتیں ہیں، اس کے فضائل پر دوسری تقریریں ہوں گی، دوسری خطابات ہوں گی، دوسرے بیانات ہوں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن آج کے بیان سے اتنا سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا، اس سے قربت کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین روزے کی پابندی کیا کرتے تھے، انبیاء کرام بھی روزے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام مومنوں سے بھی زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کس قدر اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے انتہا پابندی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو روزہ ہے، صوم داؤدی جسے کہتے ہیں، وہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کس قدر رب تبارک و تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ انبیاء کرام بھی روزہ رکھتے تھے، بزرگان دین بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، آج رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں، یقین مانیں اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارا رب شاید ہم سے ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف طرح کی بلا آسے پریشانیوں سے لوگ بالکل پریشان ہیں۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو خاص طور سے اور سارے لوگوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہم سب کو خوب سے خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول بھی فرمائے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں سے راضی ہو جائے اور اس دنیا سے کورونا جیسی بلا کو جلد سے جلد ختم فرمائے۔
آپ سب سے گزارش ہے اپنے گھر میں رہیے، محفوظ رہیے اور اپنے گھر کی، اپنی اور ساری کمیونٹی کی حفاظت کیجیے۔ اسلام ہر ایک کو حفاظت کرنے کا حکم، ہر ایک کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اس لیے اپنا بھی بچاؤ کیجیے، اپنے پریوار کا بچاؤ کیجیے اور ساتھ میں پورے ملک کا، پوری دنیا کا بچاؤ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے رمضان المبارک کی ہزارہ مبارکباد آپ سب کو پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائے اور ساتھ میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔